السلام علیکم جی. بہت دن ہو گئے افغانستان کے اوپر کوئی بات نہیں کی. گزشتہ دنوں ہمیں کسی دوست نے بتایا کہ ہمارے دفتر سے کوئی افغان ٹی وی تھا, انہوں نے ہمارا نمبر لیا, تو ہمیں تو کال نہیں آئی, لیکن بہرحال نمبر لیا گیا تو وہاں پہ کوئی ہمیں آن لائن لینا چاہ رہا تھا. تو ہم تو انڈیا میں آن لائن نہیں آتے, اتنے فون آتے ہیں. انہیں کہتا بھائی معافی دے دیں, آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ ہم تو پھر سرٹیفائیڈ اور ود ایویڈنس راہ کے ایجنٹ ہو جائیں گے نا اگر ہم آپ کے کسی ٹی وی پہ آئے. اور اس لیے بھائی جان, کیونکہ یہاں پہ جو اجازت کے ساتھ اس ٹی وی پہ جاتے ہیں, ہمارے ہاں پاکستان میں یہ بھی ہوا ہے, میرے ساتھ بندہ بیٹھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اجازت لے کے ٹاکنگ پوائنٹ لے کے ٹی وی پہ گیا ہے, انڈین ٹی وی پہ, اور چکیا گیا اگر نوکری بھی ختم کروائی تھی. تو لہٰذا اگر اجازت لے کے جانے والوں کا یہ حال ہے تو ہم تو راندہ درگار ہے نا, اینٹی اسٹیٹ ہیں پہلے یہاں پہ, نہ ہمارے ساتھ کسی کا رابطہ ہے, نہ ہم کسی واٹس ایپ گروپ میں ہیں. تو ہم نے انڈین ٹی وی پہ جا کے مرنا ہے, بے موت مرنا ہے, تو لہٰذا نہیں. تو لہٰذا افغانیوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ بھائی جان معذرت, آپ نے, میں بہت سارے بے نامی جو میرے پاس نمبر سیو نہیں ہوتے میں وہ کال اٹینڈ نہیں کرتا. ہو سکتا ہے وہ کسی پاکستانی نمبر سے کال کر رہے ہوں, اور بہت ساری کالیں دن میں 5-6 کالیں تو ایسی ہوتی ہیں, پرائیویٹ نمبر کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی کر کے فون پر چھوڑ دی جائے. لیکن جو نمبر سیو نہیں ہے اس کی بھی کال نہیں لی جاتی, آن کے کہ اگر وہ کوئی میسج کر دے پہلے کہ جی میں فلاں 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 ہوں اور میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, تو وہ بھی پھر یہ سوچ بچار کے کہ اچھا ٹھیک ہے کرنا ہے کہ نہیں کرتا, ان میں بھی پھر سلیکشن کی جاتی. اور جو لوگ ہماری پہچان میں آ جائیں ان کو ہم رنگ بیک بھی کر لیتے. تو خیر جی, 8 تاریخ کو جی دوبارہ جو طالبان اور افغان حکومت کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات دوبارہ شروع ہونے لگے, جو سلسلہ ٹوٹ گیا تھا, اور دوحہ میں ہی ہوں گے. پچھلی دفعہ ہمیں پارٹی نے بتایا تھا کہ شاید کابل میں ہوں گے, لیکن نہیں, دوحہ میں ہوں گے. پچھلے دنوں آپ نے امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں ان کی جو سرگرمی دیکھی ہو, پاکستان بھی تشریف لائے تھے, پھر کابل بھی گئے تھے, ادھر ادھر گھومتے رہے, دوحہ بھی گئے تھے, تو ان کی دیکھی ہوگی. تو اس کے نتیجے کے اندر یہ مذاکرات شروع ہونے لگے, اور ان مذاکرات کے اندر جو اگلا مرحلہ ہے ان کا مذاکرات کا, اس کے اندر شرط تھی کہ اگلے مرحلے سے پہلے جو افغان طالبان کی قیادت ہے اس کا نام جو ہے وہ اس لسٹ میں سے, وہ جو دہشت گردوں کی لسٹ ہے اس میں سے نکالا جائے گا. اب اقوام متحدہ میں سے تو یہ کام امریکہ بہادر نے کرنا تھا, اور ظاہر ہے کہ اس میں افغان حکومت کی, افغانستان کے اندر جو بھی حکومت ہے, حکومت تو ہے نا اشرف غنی صاحب کی, انہوں نے کرنا تھا. اب اشرف غنی صاحب جو ہیں وہ اس پورے معاملے کے اندر اپنا حصہ چاہتے ہیں. میں پہلے بھی اپنے ویلاگ کے اندر عرض کر رہا ہوں, لیکن مقامی سطح کے اوپر ان کی کوئی اپنی تو کوئی گروپ نہیں ہے, تو وہ مختلف گروپوں کو قریب لا رہے ہیں. جیسے دوستوں کو انہوں نے فیلڈ مارشل ہی ڈکلیئر کر دیتا ہے. ہمارا بھی ایک فیلڈ مارشل تھا, اور جو ہمارے ملک کا ڈگڑا نکال کے گیا تھا, ہمارا آدھا ملک الگ کر گیا تھا وہ, ٹھیک ہے, اور آج کل اس کی اولاد جو ہے وہ یہ کام کرنے پہ لگی ہوئی ہے. تو وہ فیلڈ مارشل صاحب جو تھے, وہ دوستم صاحب جو ہیں وہ عنایت ہو گئے ہیں. اب دوستم صاحب پچھلے دنوں کچھ ویڈیوز ریلیز ہوئی ہیں افغانستان سے سوشل میڈیا کے اوپر, کس طرح چھوٹے بچوں کو ٹارچر کر کے وہ اپنی فورس میں شامل ہونے پہ مجبور کر رہے ہیں وہاں پہ کابل کے اندر. تو وہ بھی اپنی جگہ پہ ایک تشویشناک بات ہے, اور یہ وہاں سے شیئر کی گئی. لیکن ایک بات جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اور یہ بات یہ ہے کہ پچھلے 20 سال کے دوران جو وہاں پہ جنگ کی انڈسٹری چلی ہے, وار انڈسٹری نے جو وجود لیا ہے, اس کے نتیجے میں بہت سارے ایسے گروہ یا ایلیمنٹ یا عناصر پیدا ہو گئے ہیں افغان سوسائٹی کے اندر, جن کا مفاد اس میں ہے کہ یہ ٹک ٹک لگا رہے, یہ جنگ جو ہے یہ لگی رہے. کیونکہ جب جنگ لگی ہوتی ہے تو مغربی ممالک تو آتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہتھیار چیک کرنے ہوتے ہیں. آپ ذرا پروفائل تو پڑھا کریں, آج کل جو امریکہ نئے جہاز انٹروڈیوس کروا رہا ہے اس کے اندر جو سب سے ٹاپ کوالٹی اس کی ہوتی ہے کہ یہ افغان جنگ کے اندر ہم نے ٹیسٹ کیا تھا, یہ فلانا جہاز ہے, B-52 بمبر کا نیا ورژن ہے, یہ ہم نے افغانستان کے اندر ٹیسٹ کیا تھا, اور اس کے بڑے اچھے ریزلٹس آئے تھے. تو ویسٹ کی قومیں تو آتی ہیں کہ انہوں نے اپنا ہتھیار چیک کرنے ہوتے ہیں, تو وہ انہوں نے کیے. یورپ نے پہلے کر دیا, وہ پہلے ٹر گیا, امریکہ آخر تک کرتا رہا 2014 تک, وہ چلا گیا. 2014 کے بعد تو پھر وہ معافی مانگ کے بیٹھا ہوا وہاں, ٹھیک ہو گیا. اب لیکن امریکہ جو تھا جب وہ یہاں پہ تھا تو اس کے بیش بہا قسم کے ڈالر کا فلو تھا. 1 گھنٹے میں
ایک $10 سے ایک گھنٹے کا $10 سے کچھ زیادہ 10,000 یا $1 ملین جو تھا، آپ $1 ملین ہی سمجھ لیں، تقریباً $10 ایک گھنٹے کا خرچہ تھا امریکہ کا 2014 تک. ٹھیک ہے، تو اس سے اندازہ کر لیں. ابھی جو پیسے آ رہے تھے، ٹھیک ہے، اس میں سے آپ کہہ دیں کہ 50%، 60%، 70%، چلیں 80% رقم جو تھی وہ تنخواہوں کی صورت میں، اسلحے کی صورت میں واپس امریکی کمپنیوں کے اکاؤنٹس میں ہی جا رہی تھی. لیکن جو 15-20% یہاں پہ خرچ ہو رہا تھا وہ افغانستان جیسی سوسائٹی کے لیے تو بہت زیادہ تھا، جس نے وہاں پہ لوکل انویسٹڈ گروپ پیدا کر دی. اور ان لوکل انویسٹڈ گروپ کے نتیجے کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ جو کیا ہوتا ہے جی، ہاں، لوکل گروپس جو تھے ان کے ویسٹرن انٹرسٹ تھے، جو ویسٹرن انٹرسٹ گروپ کو جو لت لگ گئی ایزی منی کی، یا $10 کی چیز جو ہے وہ $200 میں بیچنے کی، وہ جو لت لگ گئی وہ اس نے ایک اور بڑا کھڑا کر دیا. افغانستان میں تو جنگ ہو رہی تھی نا بھائی، سپلائیز ہمارے یہاں سے گزر کے جا رہی تھی. یہ جو آپ کو پاکستانی اکانومی کے اندر اس وقت جو ایک ڈسٹورشن نظر آ رہی ہے کہ ایک چیز مہنگی ہونا شروع ہوتی ہے اور وہ انتہا پہ چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ویجیٹیبل نہیں سستی ہوتی دکھ رہی ہیں، آپ کو گندم، روزمرہ چیزوں کے اندر. یہ کون لوگ ہیں، یہ کون سے پیسے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ پیسے ہیں جو افغانستان کو جانے والی جو سپلائیز تھیں ان کے نتیجے میں جو لوگ، یہ ٹرانسپورٹرز ہیں بیسیکلی، یہ جو سارے کام کر رہے ہیں. یہ پیٹرول مہنگا کر دینا، ٹھیک ہے، 500-600 ان کے ٹرالے ہیں بڑے بڑے، یہ اس وقت امریکیوں کو وہ سپلائی فراہم کرتے رہے. ٹھیک ہے، وہ آپ اس کا اندازہ کریں کہ کتنا کا مارجن تھا اس میں، کہ پشاور تک جو ٹرک جو ہے وہ $1,500 میں پہنچ جاتا ہے، وہ جیسے ہی جلال آباد تک جاتا تھا تو $5,000 جو تھا وہ وصول کرتا تھا. اس وقت $100 تھا. ٹھیک ہے، تو کتنی مارجن بڑھ جاتا ہے. جلال آباد سے 38 کلومیٹر تورخم ہے، پشاور سے 38 کلومیٹر تورخم ہے، اور آگے کوئی 40-45 کلومیٹر جلال آباد ہے. تو یہ جو تھا 80 کلومیٹر مزید طے کر کے اس کی رقم 1.5 سے سیدھی $5 پہ چلی جاتی تھی. تو مارجنز تو تھے نا، تو وہ مارجنز کمائے گئے. ان میں سے کچھ مارجنز جو تھے وہ پارک کر دیے انہوں نے دبئی کے اندر، اور اب اس میں سے کچھ رقم جو آتی ہے نا وائٹ ہو کے، تو ہم کہتے ہیں جناب بڑی ریمیٹنسز آئی ہیں. بٹ یو اے ای سے سب سے کم ریمیٹنسز آتی ہیں. یہ بات میری نوٹ کر لیجئے، جو وہاں پہ رہنے والے لوگ کما کے بیچتے ہیں وہ سب سے کم ہے ایز کمپیئر ٹو سعودیہ یا دیگر کنٹریز. لیکن وہاں سے جو منی وائٹننگ کا فلڈ گیٹ کھلا ہوا ہے نا، وہ بہت کمال کا فلڈ گیٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے جتنے لوگ جنہوں نے اپنے پیسے کچھ یہاں پہ ایسٹ کی شکل میں اور وہاں پہ لیکوڈیٹی کی شکل میں پارک کیے تھے، وہ اس میں کھیلتے ہیں. تو یہ پاکستان کے اندر بہت بڑا گروپ، یہاں پہ جنگ نہیں ہو رہی تھی، صرف سپلائیز جا رہی تھیں. بہت بڑے بڑے گروپس ہو گئے. ہمارے ایک جاننے والے ہیں، بزنس مین ہیں بہت بڑے، پہلے بڑے نہیں تھے اتنے، پہلے صرف ملتان کے ایک چھوٹے سے لوکل برانڈ تھا، لیکن ان کو ایک کانٹریکٹ مل گیا کہ امریکن فوج کے اندر جو مسلمان فوجی ہیں، امریکی مسلم فوجی جو ہیں، ان کے لیے حلال کھانا فراہم کرنا. ٹھیک ہے، اور جب سے انہیں یہ کانٹریکٹ ملا، بس یہ بتانے کے لیے انہوں نے فون کیا تھا کہ کانٹریکٹ مل گیا. اس کے بعد تو وہ کبھی پکڑائی نہیں دیا کہ فون کر بھی لیں. ہم کو ایک دو دفعہ ان کوئی 10 سالوں کے اندر، 12 سالوں کے اندر ہم نے فون کیا، سال کے بعد کوئی عید مبارک کہنے کے لیے، تو انہوں نے فون نہیں لیا. بالکل بھی. حالانکہ ہم تو اس وقت اٹھائے بھی نہیں گئے تھے. اب بعض لوگ اوائڈ کرتے ہیں نا کہ چلو یہ تو اٹھایا گیا ہے تو اس کو دوبارہ منہ نہیں لگانا، لیکن وہ نہیں. وہ پتہ ہمیں، ظاہر ہم بھی انڈسٹری کو دیکھتے رہتے ہیں، مختلف انڈسٹریز کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پتہ چلے کہ وہ اتنے بڑے امیر ہو گئے ہیں کہ فلدی رچ کا لفظ بھی ان کے لیے چھوٹا ہو گیا. حالانکہ کیا تھا روزانہ کے، اور ہی واز ون آف دا وہ کیا کہنا چاہیے سپلائرز، کوئی 8-9 لوگوں کو یہ ٹھیکہ ملا ہوا تھا. تو 5-6 ہزار جو کھانے روزانہ کے وہاں پہ ان فوجیوں تک پہنچانے کا ان کا ٹھیکہ تھا، اس سے وہ اتنے امیر ہو گئے کہ کندھا نمائی دے پھر سنبھالے نہیں جا رہے. ٹھیک ہے نا، بندہ سنا ایک آدھ شادی بھی کھڑکا دی 70 سال کی عمر. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ جس ملک سے یہ سپلائیز جا رہی تھیں، اگر وہاں پہ معیشت کا یہ حال ہوا ہے، تو جہاں پہ یہ ڈائریکٹ روب عمل آ رہی تھی وہاں پہ کیا ہوگا. تو یہ امراللہ صالح ان لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے جو کہ وہ این ڈی ایس کا ہیڈ رہا ہے، اور این ڈی ایس کس نے بنائی؟ انڈینز نے بنائی. اور امراللہ صالح صاحب جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ اعلیٰ عہدے پہ متمکن کیے جا چکے ہیں
ٹھیک ہے، غنی صاحب کی طرف سے، اشرف غنی صاحب کی طرف سے. تو یہ اس کی نمائندگی کرتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ اگر یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہم کہاں کھڑے ہوں گے، ساڈا کی صاحب. ٹھیک ہے، لہذا یہ کام چلتے رہنا چاہیے. تو پچھلے جو 2-3 کابل کے اندر بڑے لیتھل قسم کے اٹیکس ہوئے ہیں، جس کا ہم نے سابق حسب روایت الزام لگانا ہوتا ہے طالبان کے اوپر، لیکن جب اس میں فردر انویسٹیگیشن کرتا ہے، ویسٹرن میڈیا کی بات کر رہا ہوں، تو وہ ساری باتیں جو ہیں، وہ سارے ڈانڈے جو ہیں وہ امراللہ صالح تک جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو موصوف جو ہیں انہوں نے پہلے کابل کے اندر ایک ایسی سچویشن پیدا کر کے یہ صورتحال پیدا کی. ٹھیک ہے، کہ جیسے بتایا جائے کہ وہ تو بڑے وہ ہیں اور وہ مذاکرات کے باوجود قتل و غارت گری جاری رکھے ہوئے ہیں. یہ تو خیر ایک ہے، لیکن ایک بات دوسری بھی اپنی جگہ پہ حقیقت ہے. وہ روایت ہے، کہاوت ہے کہ پختونوں کے جو مذاکرات ہوتے ہیں، افغانوں کے جو مذاکرات ہوتے ہیں، جب وہ پرولونگ کر جائیں یا وہ لمبے ہونا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں سے نتیجہ ضرور نکلے گا. تو یہ مذاکرات بہت لمبے ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ مذاکرات کے درمیان وقفہ لمبا ہو جاتا ہے، ان کے مختلف سیشن کے دوران مذاکرات تو مختصر ہی رہتے ہیں. نہیں، مذاکرات بھی لمبے ہو رہے ہیں، دونوں پارٹیاں سوچ رہی ہیں. تو اس لیے ہمیں امید ہے کہ افغانستان کے اندر امن آئے گا اور یہ مذاکرات جو ہیں وہ نتیجہ خیز ثابت ہوں گے. ایک تو یہ اس کا مثبت پہلو ہے، یہ مذاکرات جتنے پرولونگ کر رہے ہیں میری امید بڑھ رہی ہے کہ اس سے کچھ بہتری کے امکانات آ جائیں گے. لیکن دوسری طرف دیکھیں نا، طالبان اس وقت میری ذاتی رائے میں اس وقت کافی ویک پوزیشن پہ جا چکے ہوئے ہیں. اور وہ ویک پوزیشن ان کی کیوں ہوئی ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آئی، اگرچہ وہ اس کا بھی حل کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کے سامنے آپ فلڈ گیٹ کے سامنے وہ نہیں باندھ سکتے. ٹھیک ہے، امریکن نے وہاں پہ آتے ہی سب سے بڑی جو انویسٹمنٹ اور سب سے پہلے کی وہ تھی کہ GSM کا نیٹ ورک انہوں نے وہاں پہ بچھایا. اور اب وہ جو دور پہاڑی پہ بیٹھا ہوا پختون بچہ بندوق لے کے کہ یہاں سے وہ کابل والے گزریں گے تو میں گولی چلاؤں گا، اس نے بھی ہاتھ میں GSM پکڑا ہوا ہے. اور GSM موبائل ہے، ہاں، 2G 3G 4G 5G پکڑا ہوا ہے اور وہ اس کے ذریعے کمیونیکیشن کر. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے GSM کے اندر یوٹیوب سے لے کے فیس بک تک کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا نئی دنیا ہے، وہ اب اس پہاڑی تک محدود ایک چھوٹے علاقے کا یا چھوٹے ویژن کا، چھوٹے ذہن کا نہیں میں کہہ رہا، چھوٹے ویژن کا بچہ تو نہیں ہے. اس نے GSM نے پوری دنیا اس کے سامنے کھول دی. ٹھیک ہے، اب وہ بھی اس جنگ سے اس کے اندر بھی ایک بغاوت پلنا شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ میرے نصیب کے اندر یہ بندوق پکڑ کے گولی مارنا اور گولی کھانا ہی ہے، میں اس طرح کی لائف انجوائے نہیں کر سکتا. تو لہٰذا طالبان کے لیے جو مین پاور کی سپلائیز ہیں وہ جو افغانستان کے جنرل سوسائٹی سے تھی وہ سکویز ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ فیل ان کے ہاں گزشتہ کم از کم 3 سال سے ہے، وہ محسوس کرتے ہیں. تو مذاکرات ان کی بھی کمپلشن ہے. اوپر سے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 20 سال لڑا ہے اور ہم 20 سال اور لڑ سکتے ہیں، لیکن اندر سے ان کو بھی پتہ ہے. میں آپ کو اگر بتاؤں کہ آئرلینڈ کے جب مذاکرات ہو رہے تھے برٹش گورنمنٹ کے ساتھ، آئرش ریپبلکن آرمی جو تھی وہ ایک جگہ ایک سائڈ پہ پٹاخے پھوڑ رہی تھی، مطلب حملے شملے کر رہی تھی، اور دوسری سائڈ پہ وہ جو شین فینگ والے جو تھے وہ اس کے مذاکرات کر رہے تھے. اور جو آرمڈ حصہ جو تھا، جو مسلح جدوجہد والا حصہ جو تھا، اس کا جو ہیڈ تھا وہ کہتا تھا معاہدہ کر لے، اور پولیٹیکل سائڈ والا کہہ رہا تھا کہ ابھی معاہدہ نہیں کرنا، ابھی برٹش گورنمنٹ اور جھکے گی. ٹھیک ہے، اور ان کی آپس میں جنگی لڑائی ہوئی تھی. وہ جو عام والا بندہ تھا وہ کہتا تھا معاہدہ کر لے، کیونکہ اسے پتا تھا پیچھے دانے منہ کے پین کہ پیچھے سے میرے پاس کچھ نہیں بچا، اور اس احمق کو پتا نہیں ہے یہ پولیٹیکل ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے وہ کر رہا. تو میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ بھی احساس ہے ادھر کے اندر، یہ چیز بھی مذاکرات کو معنی خیز بنانے کے اندر ایک کردار ادا کرے گی. یہ تو تھی اب تک کی ڈسکشن، لیکن آخری کنکلوژن جو ہے وہ ہمیں کسی اور بات کو سوچنے پہ محسوس کرتا ہے. وہ یہ ہے کہ کثیر النمائندگی جسے کہنا چاہیے وہ نظام چاہتے ہیں امریکن یا ویسٹ کے جو لوگ جو اس کو پورے مذاکرات کو نیگوشیٹ کر رہے ہیں. لیکن افغانستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہاں پہ قوت نافذہ ہمیشہ ایک ہی رہی ہے. ٹھیک ہے، کثیر النمائندہ حکومت افغانستان کے اندر نہ کبھی رہی ہے، نہ افغانوں کا مزاج ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب تاریخ اگر بدل جائے تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے،
لیکن روایات، تاریخ، عادتیں نہیں بدلا کرتی. 5 جو ہوتا ہے جی 5G آ گیا ہے، کوئی پتہ نہیں بدل جائے، کیونکہ بہت ساری چیزیں بدل رہی ہیں، لیکن جو ان کی روایات ہیں اس کے مطابق تو وہاں پہ بادشاہ تو ایک ہی ہوتا ہے، قوت تو ایک ہی ہوتی ہے، قوت نافذہ تو ایک ہی ہوتی ہے. اور اگر وہ ایک ہی ہوتی ہے اور وہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو ایسی صورت کے اندر پاور شیئرنگ جو ہے وہ نچلے لیول کے اوپر تو ہو سکتی ہے، ایڈمنسٹریشن کے گراس روٹ لیول کے اوپر، ٹاپ کے اوپر طالبان اس کو شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور وہ جو پہلے دن بیٹھ کے انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان کا مذاکرات جو ہیں وہ اسلامی نظام کے اوپر ہو رہے ہیں، اور وہ جو بات انہوں نے کہی تھی وہ ایسے ہی نہیں کہی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہم پاکستان میں کہتے ہیں نا کہ اگر کرپشن کا بیانیہ عمران خان چھوڑ دے تو اپنے ووٹر کو منہ کیا دکھائے گا، تو اگر طالبان جو ہیں وہ اسلام کا بیانیہ یا قرآن کا بیانیہ یا سنت کا بیانیہ یا نظام مصطفیٰ کا بیانیہ چھوڑ دیں گے تو وہ ان لوگوں کو منہ کیا دکھائیں گے جنہوں نے اپنے 5 بیٹے جو ہیں وہ ان کو اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے دیے ہوئے ہیں. تو لہٰذا ان کی بھی ایک پولیٹیکل کمپلشن کہہ دیں، مجبوری ہے کہ انہوں نے اس بات کے اوپر قائم رہنا ہے. اور اس بات کے سے ویسٹ بھی دکھتا ہے، اور ویسٹ کے جو ہواری ہیں یہ ہمارے مشرق سے جو ہمارے اوپر سے اڑ کے ادھر جاتے ہیں یہ بھی بہت بدکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رکھی ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں. اور اس وقت کابل کے اوپر جو حکومت ہے، آپ ان کا اثر دیکھیں کہ کرزئی سے لے کے اشرف غنی تک جو بھی نیا ان کا حکمران آتا ہے وہ آگے پاکستان سے پہلے 15-20 دن، 2 مہینے، 3 مہینے بڑی گڈ ول کا اظہار کرتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ ایسا پلٹا کھاتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کیا ہوا ہے. یہ وہ جو اثر ہے ہمارے ہمسایوں کا، وہ جو انہوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کر کے قائم کیا ہے وہ ہے. افغانستان کو جب تک ہم ایک ہمسائے کے طور پہ اور انسان کے طور پہ پاکستان کے ادارے جو پاکستان کے بارڈرز کو کنٹرول کرتے ہیں، جو افغانستان کے ساتھ ڈے ٹو ڈے ڈیلنگ کے اندر آتے ہیں، وہ انہیں ایک انسان نہیں سمجھیں گے اپنے برابر اور ان کے ساتھ وہی سلوک نہیں کریں گے. ویسے کر تو وہی رہے ہیں جو پاکستانیوں کے ساتھ کہا رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایک اچھا برابری کا جو ہے وہ سلوک نہیں کریں گے. تو ایسے ہی ہوگا. ہمیں بھی یہ بات جو تھی وہ بہت تلخ لگی، ذاتی طور پہ بات کر رہا ہوں، بہت دکھ ہوا، بہت افسوس ہوا، لیکن یہ نئی ریئلٹی ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ افغان سوسائٹی کے اندر دنیا کے جس مرضی ملک کا آپ رول تلاش کر لیں، پاکستان اور پاکستانیوں کی ایکسیپٹیبلٹی اور ان کا کردار ہمیں وہاں پہ نظر نہیں آتا. اور ان کی شہری مراکز کے اندر بھی اور دیہاتی اور طالبان کی صفوں کے اندر بھی وہ اپنے موجودہ جو ان کی حالات ہیں، جو حشر ہے، اس کا ذمہ دار پاکستان کو سمجھتے ہیں، یا پاکستان کی جو طبقہ حکمرانی ہے اور جو 70 سال سے 73 سال سے حکومت کرتے آ رہے ہیں ان کو سمجھتے ہیں. اور وہاں پہ پاکستانی اداروں کا نام لینا ایک گالی ہے. اور اس کو یہ حالات یہاں تک کس نے پہنچائے ہیں یہ تو سب کو پتہ ہے، سامنے ریئلٹیز ہیں، ٹھیک ہے نا. جس طرح ہم نے 8 سال ان کے وزراء کو، طالبان کے وزراء کو اور سفیروں کو یہاں پہ پکڑ کے مہمان بنا کے رکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کے نتیجے کے اندر کوئی محبت کے زمزمے پھوٹ کے تو دریائے کابل کے رستے تو نہیں آنے تھے نا. اور ادھر شہری علاقوں کے اندر گڈ ول اس لیے جنریٹ نہیں ہو پائی کہ وہاں پہ دوسروں نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے. انویسٹمنٹ کے لیے پیسے تو ہمارے خزانے سے بھی جا رہے ہوتے رہے، جاتے کہاں رہے ہیں؟ یہ اگر آپ اور میں سوال پوچھیں گے تو ہم غدار ہو جائیں گے. تو لہٰذا یہ سوال نہیں پوچھنا کبھی. لیکن پیسے اگر امریکہ نے وہاں پہ 1 سال میں $3 بلین خرچ کیا ہے تو 1-1.5 بلین ہم نے بھی جاری کیا ہے کہ جی ہم بھی وہاں پہ انویسٹ کریں. اب وہ اگر ان کے کوئی گڈ ول کوئی 50% جنریٹ ہوئی تھی، کوئی 15-20% ہماری بھی جنریٹ ہونی چاہیے تھی، نہیں ہوئی، بلکہ جو پہلے ایگزسٹ کرتی تھی وہ بھی چلی گئی ہے. ایسی صورت کے اندر جو ہے وہاں پہ امن ہو جائے
تو شاید ہمارے لیے کوئی بہتری کی گنجائش نکل آئے، کیونکہ جب امن ہوتا ہے تو پھر وہ لنکس بحال کرنے کے اندر ہوتا ہے۔ وہاں کی یونیورسٹیاں کھلیں، وہاں کے کالجز کھلے ہوئے ہیں، مزید کھلیں، اور وہاں پہ ڈائیلاگ کا رواج ہو، ٹھیک ہے، اور جی ایس ایم جو ہے اس کے ذریعے جو نیا ویژن کریٹ ہوا ہے وہاں پہ نئی جنریشن کا، وہ عملی صورت میں سامنے آئے۔ وہاں کے شہری علاقوں کے لوگوں کو یہ بھی سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ اگر وہ آ گئے طالبان اقتدار کے اندر، یا اقتدار کے اندر حصہ دار بھی بن گئے، تو تمہاری یہ والی عیاشی ختم ہو جائے گی۔ آپ اپنے بچے کو جی ایس ایم پر سے کبھی اٹھائیں تو وہ کیسے آپ کے گلے کو پڑتا ہے، تو اسی طرح افغانستان کی جو نئی جنریشن ہے وہ یہی سمجھتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جس کے اندر یہ ان مذاکرات کا پھر آغاز ہو رہا ہے، اور ہماری دعا اور خواہش، نیک تمنائیں کہ یہ مذاکرات جو ہے یہ کامیاب ہو جائیں۔ اللہ آپ کو آسانی عطا کرے۔ ہمارا رضی نامہ کا جو فیس بک پیج ہے اسے لائک اور فالو کرنا نہ بھولیے، ہمیں آپ کے اس لائک اور فالو کا انتظار ہے۔ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔